بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گزشتہ نشست میں ہم نے دنیا کا جغرافیہ پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ کون سے بر اعظم اور کون سے اہم ممالک کہاں پر واقع ہیں۔ آج کی نشست میں ہم بالخصوص جزیرۃ العرب کو پڑھیں گے، عرب کا جغرافیہ دیکھیں گے۔ عرب کا جغرافیہ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی پچھلی نشست کو تھوڑا سا دہرا لیں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ نقشہ بیٹھ جائے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ دنیا میں 7 بڑے بر اعظم ہیں جن کے نام یورپ، ایشیا، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے درمیان جو اوشن ہے اسے اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سمندر ہے اسے پیسیفک اوشن کہتے ہیں۔ ایشیا کے اندر ایک چھوٹی سی خلیج ہے جس کو ہم خلیج فارس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ٹرائنگل ہے جس کو ہم نے بر صغیر کہا تھا۔ یہ دنیا کا نقشہ ہے جس میں ایشیا، یورپ، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ آپ کو اس شکل میں نظر آتے ہیں۔ ہم نے بالتفصیل ایشیا کو دیکھا تھا۔ ہم ایک طرف سے شروع ہوئے، یمن، عمان، سعودیہ، اردن، شام، ترکی، عراق، ایران، اوپر رشیا، یہ بڑا چائنا، اور چائنا کے نیچے انڈیا اور پاکستان اور افغانستان، اور نیچے کی طرف ملیشیا اور انڈونیشیا 2 ممالک ہیں، اور یہاں اوپر جاپان اور کوریا اور نارتھ کوریا آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ریڈ سی کی بات کی جو ایشیا اور افریقہ کے درمیان میں ایک سمندر ہے جس کو بحیرہ احمر ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے گلف کی بات کی، پرشین گلف، خلیج فارس کی۔ اس کے ساتھ جو ممالک لگتے ہیں قطر، بحرین، کویت، سعودیہ، عراق، ایران، UAE، یہ پرشین گلف کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے افریقہ کی بات کی تھی کہ افریقہ کے شمال میں مصر واقع ہے، اس کے ساتھ لیبیا، الجیریا اور مراکش۔ پھر اس مراکش کے بالکل اوپر ہم نے بات کی تھی اسپین ہے، اسپین کے ساتھ پرتگال ہے، اس کے اوپر فرانس ہے، جرمنی ہے، اور میڈیٹیرین سی کے اندر اٹلی ہے، اٹلی کے ساتھ گریس ہے، کچھ حصہ رشیا کا ہے۔ پھر اوپر 3 بڑے ممالک کا ہم نے ذکر کیا، ناروے، آئس لینڈ، سویڈن، فن لینڈ، اور یہ UK یونائٹڈ کنگڈم ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے ایشیا کا حصہ جزیرۃ العرب۔ یہ آپ کے سامنے دنیا کا نقشہ ہے، اور جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عرب ہے۔ اسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، میں ضرور بضرور یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا۔ یہ اللہ کے رسول نے عزم کیا تھا، اور اس کو پورا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں۔ پورے جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو آپ نے باہر نکال دیا۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ دنیا کے اندر آپ کو جو سبز رنگ کا حصہ نظر آ رہا ہے اسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اگر اس طرح آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے علاقہ، یہ جزیرۃ العرب کا علاقہ ہے، یہ والا۔ اس کو مزید قریب سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے 3 طرف پانی نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی مشرقی جانب ہے، یہ مغرب بحیرہ احمر ہے، یہ نیچے اس کے عربین سی ہے، 3 طرف اس کے پانی ہے، صرف ایک حصہ جو ہے وہ خشکی کا ہے۔ اس لیے اس کو جزیرہ نما کہتے ہیں، جزیرہ نما۔ جزیرہ وہ جگہ ہوتی ہے جس کے 4 طرف پانی ہوتا ہے، پانی کے درمیان میں ہوتا ہے، اور جہاں 3 جگہ پانی ہو، ایک جگہ خشکی ہو، اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کو جزیرہ بھی کہا گیا ہے، جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا جزیرۃ العرب۔ اب اس کی عرب جو ہے نا، اس کی 5 تقسیمیں کیا کرتے تھے۔
سب سے پہلی تقسیم ہے تہامہ. یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ احادیث میں یہ چیزیں ذکر ہوتی ہیں، ان کے نام لیے جاتے ہیں. پہلا علاقہ جو بالکل سمندر کے ساتھ کا علاقہ ہے، نشیبی علاقہ، ساحل سمندر کا علاقہ، اس کو تہامہ کہا جاتا ہے. اس سے تھوڑا سا پیچھے کا جو علاقہ ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے. اسی حجاز کے اندر مکہ اور مدینہ آتے ہیں. یہ ساحل سمندر سے تھوڑا پیچھے کا علاقہ ہے. اس سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ نجد کا علاقہ ہے. نجد، جہاں کے عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ تھے، یہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے. یہاں ریاض ہے، آگے میں آپ کو بتاؤں. اس سے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں خلیج فارس کی طرف تو وہاں پر عروس کا علاقہ آتا ہے. اور نیچے جو علاقہ ہمارا بچا ہے اس کو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ سارا یمن کہلاتا تھا. آج یہاں پر یمن اور عمان ہے، لیکن حضور کے زمانے میں یہ سارا یمن کہلاتا تھا. یہ 5 تقسیمیں عرب کی قدیم اندرونی تقسیم ہے. اس میں ہم دیکھیں تو تہامہ، اس میں جدہ کا شہر آتا ہے جو کہ بالکل ساحل سمندر پر ہے. حجاز میں مکہ مکرمہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، تبوک ہے، بدر ہے. یہ سارے حجاز کے علاقے، حجازی ان کو کہا جاتا ہے، حجازی لہجہ کہا جاتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد نجد کا علاقہ ہے، اس میں ریاض ہے، قصیم ہے، یمامہ کا علاقے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا نیچے یمن ہے اور اس سائڈ پر عروس کا علاقہ ہے. اب آئیے آگے. عرب کا جو علاقہ ہے یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، یا وہاں پر پہاڑ ہیں اور یا وہاں پر صحرا ہے. یعنی یہ پہاڑی اور صحرائی علاقہ ہے. 2 چیزیں یہاں پر اکٹھی ہو گئی ہیں. بعض اوقات یا صحرا ہوتا ہے یا پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دونوں چیزیں، پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی ہے، اور صحرا بھی بڑے ہیں کافی اور پہاڑی سلسلے بھی کافی بڑے ہیں. جن میں ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے جبال السراوات. یہ کافی بڑا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اندر بہت بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھنے کو آپ کو ملتے ہیں. یہ طائف کا جو علاقہ آپ دیکھتے ہیں پہاڑی علاقہ ہے، اونچا علاقہ ہے، یہ اسی پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے. یہ طائف کے پہاڑ ہیں. یہ آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے، یہ روڈ جا رہا ہے، یہ طائف کی جانے کا راستہ ہے. یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. یہ ایک پہاڑ یمن کے اندر آتا ہے، اس کو جبل النبی الشعیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کا پہاڑ ہے کہا جاتا ہے، اور یہ یمن والی سائڈ پر ہے، اور یہاں پر بڑی ہریالی بھی موجود ہے. اسی طرح پہاڑوں میں ایک پہاڑ جبل سور ہے، جس پہاڑ کے اندر غار سور ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی راتیں، وہاں پر 3 راتیں اللہ کے رسول نے گزاری تھی. یہ معروف پہاڑ ہے. اسی طرح جبل نور، یہ کون سا پہاڑ ہے؟ ادھر کیا ہے؟ ادھر کون سا غار ہے؟ غار ہرا ہے ادھر، اور یہ بالکل مکہ کے اندر ہے. اور وہ غار سور تھوڑا سا مکہ سے جنوب کے اندر ہے. تو یہ مکہ کے اندر 2 بڑے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں. اسی طرح صفا مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ وہاں پر پہاڑوں کا ایک سلسلے ہے. اسی طرح مدینہ کے اندر آپ کو جبل احد پہاڑ نظر آتا ہے. یہ جبل طویق ہے، یہاں سے آپ وہ اوپر انسان کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پہاڑ کی آپ لینتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ عرب کے اندر ایسے کئی پہاڑ آپ کو مل جائیں گے. یہ طائف کے پہاڑ ہیں. اچھا، ایک چیز آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ کیا ہوا ہے؟ پہاڑ کو تراشا ہوا ہے. یعنی ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، اس پہاڑی کو آدھی پہاڑی کو تراش کر اس کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے، اس کا گھر بنایا ہوا ہے. یہاں سے آپ کو مزید صاف نظر آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پورا پہاڑ تھا، اس کو تراش کر اندر دروازہ ہے. یہ قوم سمود کا علاقہ ہے. یہ العلا سٹی ہے سعودی عرب کے اندر، مدینہ سے اوپر شمال کی طرف العلا سٹی، جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، جن کی اونٹنی کا واقعہ موجود ہے. ان کی قوم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے. یہ پوری پہاڑی تھی، اس کو تراش کر انہوں نے گھر بنایا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ لوگ وزٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ آگے سامنے دروازہ ہے، اور یہ سارا پہاڑ کو تراش کے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو یہ پہاڑ بھی آپ کو سعودی عرب میں ملتے ہیں. اسی طرح سعودیہ کے اندر جو پہاڑ ہیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ ہے پہاڑوں کا جو لاوے کے پہاڑ ہیں، جو لاوے سے بنے ہیں.
اور مدینہ کی طرف اگر آپ جائیں تو راستے میں آپ کو بہت زیادہ کالے رنگ کے علاقہ اور کالے رنگ کے پہاڑ نظر آتے ہیں. جیسے یہ آپ دیکھیں، یہ سامنے بالکل کالے رنگ کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ لاوے کے پہاڑ ہیں. یہ کسی وقت میں یہاں سے لاوا نکلا تھا، اور جب لاوا نکلتا ہے اور نکل کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ پہاڑی سلسلہ بن جاتا ہے، وہ پہاڑ بن جاتا ہے. ان کو حرات کہا جاتا ہے. یہ بھی عرب کے اندر ایک حصہ ہے. یہ 800 میٹر گہرا ہے، 2 کلومیٹر کا ہے، اور یہاں پر بھی کسی وقت میں لاوا نکلتا تھا. اس طرح کے پہاڑ وہاں پر موجود ہیں. یہ آپ کو زمین ساری کالی نظر آ رہی ہے، یہ سارا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گاڑی آ رہی ہے اور آپ پہاڑ کی لینتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ لاوے کے پہاڑ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پیچھے سارا لاوا، اس کو عربی میں حرہ کہتے ہیں، حرہ. یہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے. یہ کسی وقت میں یہاں سے لاوا نکلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ پہاڑ بن گئے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. زمین جو ہے اس کے اندر یہ 4 قسمیں بنتی ہیں زمین کی، جو ہماری زمین جہاں ہم رہتے ہیں. سب سے جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں، جہاں پر ہم رہتے ہیں. اس کے نیچے یہ مینٹل ہے جہاں پر لاوا ہوتا ہے، میگما اسے کہتے ہیں. یہ پگھلے ہوئے پتھر ہوتے ہیں، یعنی جو پتھر ہے جب اس کو پگھلا دیا جائے، اتنا ٹمپریچر ہو تو کہ یہ پگھل جائے، تو یہ میگما ہوتا ہے. یہ اس کرسٹ کے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ میگما جب پہاڑ کے درمیان سے نکلتا ہے تو یہ اس کو ہم لاوا کہتے ہیں. جب یہ ایسے نکلتا ہے تو یہ پگھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہوتے یہ پتھر ہے. جب یہ باہر نکلتا ہے پگھلا ہوا ہوتا ہے اور یہ ایسے پہاڑ کے اوپر گر جاتا ہے، ایسے پھیل جاتا ہے. جب یہ پھیل جاتا ہے آہستہ آہستہ سوکھ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ پتھر بن جاتا ہے. پگھلا ہوا پتھر ٹھنڈا ہوگا تو پتھر بنے گا، پگھلا ہوا لوہا ٹھنڈا ہوگا تو لوہا بنے گا. تو یہ آہستہ آہستہ پھر پہاڑ بن جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ لاوا نکلا ہے اور جب یہ نیچے گرے گا یہ سارا پہاڑ کا حصہ بن جائے گا. جہاں جہاں تک یہ پھیلتا چلا جائے گا یہ سارا پہاڑ اور پتھر ہی ہوتے چلے جائیں گے. اچھا یہ دیکھیں، یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. اب آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے اوپر چل سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں. ابھی یہ گرم ہے. یہ دیکھیں، یہ ٹھنڈا لاوا ہے، کسی وقت میں یہ بالکل گرم ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ اب اس کا رنگ کالا ہی ہے. تو سعودی عرب کے اندر آپ کو حجاز کا جو علاقہ ہے، حجاز کا، اس حجاز کے علاقے میں بے بہائی آپ کو الحرات نظر آئیں گے. حضرت آمنہ کی جو قبر ہے مقام ابوا میں، اگر آپ کبھی اس کو دیکھیں تو وہ بالکل حرات کے درمیان میں، اس کے ارد گرد بالکل کالے سیاہ پتھر، نوکیلے پتھر ہیں، وہ سارا لاوا ہے، وہ آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. یہ لاوا سوکھ کر اس طرح ہو گیا ہے. تو یہ 2 طرح کے پہاڑ ہم نے بات کی، ایک سمپل پہاڑ ہیں اور ایک حرات ہیں. مدینہ شہر جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے، مدینہ شہر ان حرات کے درمیان میں ہے. اس کے 3 طرف یہ لاوے کے پہاڑ ہیں اور ایک طرف جبل احد ہے، احد کا پہاڑ ہے. پہاڑوں کے درمیان میں مدینہ ہے. مکہ کے اندر یہ حرات نہیں ہے، لاوے کے پہاڑ نہیں ہیں، دوسرے پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 طرح کے پہاڑ یہاں پر پائے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا، عرب کے اندر صحرا ہیں اور بڑے بڑے صحرا ہیں. یہ صحرا شروع ہوتے ہیں افریقہ کے اندر سے. یہ یہاں سے افریقہ کے جنوب سے شروع ہو کر یہ آتے 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 یہ پورا عرب بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ یہاں سے صحرا شروع ہوتا ہے. اور عرب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً یہ سارا علاقہ صحرائی علاقہ ہے. اس کو اگر ہم نقشے میں دیکھیں گے تو جو یلو نظر آ رہا ہے یہ سارا صحرا کا علاقہ ہے. یہ جو کالا نظر آ رہا ہے بلیک آپ کو، یہ حرات ہیں، پہاڑ ہیں کالے رنگ کے. جہاں سفید رنگ کے پہاڑ ہوں گے، جہاں برف ہوگی وہاں یہ سفید رنگ کے پہاڑ دکھائے گا. جہاں سیاہ رنگ کے ہوں گے وہاں یہ اس طرح بلیک ڈاٹس کی شکل میں آپ کو دکھائے گا. اور یہ والا جو علاقہ ہے یہ سارا صحرا کا علاقہ ہے، یہ آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے. اب سعودی عرب میں 2 بڑے صحرا ہیں، ایک یہ شمال میں ہے اور ایک نیچے جنوب میں ہے. یہ والا جو صحرا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ان دونوں صحراؤں کو ملاتا ہے ایک یہ درمیان میں صحرا ہے. یہ قوس جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل ایسے سی بنا ہوا ہے، ان 2 صحراؤں کو ملانے والا. یہ جو اوپر والا صحرا اسے صحرا النفود کہتے ہیں، صحرائے نفود.
یہ وہ صحرا ہے، صحرائے نفود اس کا نام ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے ریت ہوتی ہے اور صحرا ہوتے ہیں۔ اونٹ جو ہے وہ صحرا کا جہاز ہے، صحرا میں اونٹ ہی سروائیو کر سکتا ہے، دوسرے جانور کم ہی ہوتے ہیں۔ دن میں یہ گرم ہوتا ہے، رات میں یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے علاقہ۔ یہ سارا صحرا النفود ہے۔ ان دونوں صحراؤں کو جو ملاتا ہے درمیان میں، اس صحرا کا نام صحرا الدہنا ہے۔ یہ 3 صحرا ہیں عرب کے اندر، یہ صحرا الدہنا ہے، یہ بھی اسی طرح ریت کا صحرا ہے۔ اس صحرا میں جب آندھی آتی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا صحرا کی آندھیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اس آندھی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب آندھی آتی ہے تو اس کی یہ صورت بنتی ہے، یہ آپ کو آندھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ صحرا ہے، صحرا میں آندھی آ رہی ہے، یہ ایسے آہستہ آہستہ یہ آگے کی طرف آ رہی ہے۔ یہ جہاز سے اس کی تصویریں لی گئیں، یہ نیچے ساری آبادی ہے اور یہ آندھی آ رہی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ساری آندھی۔ تو صحرا کی آندھیاں بڑی خطرناک ہوتی۔ اسی طرح جو نیچے والا صحرا ہے اس کا نام ہے الربع الخالی، یہ تیسرا صحرا ہے۔ ہم نے پہلا پڑھا صحرا نفود، دوسرا صحرا الدہنا، تیسرا الربع الخالی۔ یہ سب سے بڑا صحرا ہے اور کئی ہزار کلومیٹر کے اوپر یہ مبنی ہے، یہ وہ صحرا ہے۔ یہ ریت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کئی میٹر ہے، کئی 100 میٹر ہے، ہو سکتا ہے یہ 1-2 کلومیٹر اوپر ہو۔ زمین جو ہے وہ اس سے کئی میٹر نیچے ہے، اور اس صحرا کے کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں پر اگر آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اتنی نرم وہ ریت ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ تو یہ ربع الخالی، اور یہاں پر کوئی نہیں رہتا، کوئی بدو بھی نہیں یہاں پہ رہتی، یہ بے آباد علاقہ ہے۔ سیٹلائٹ سے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ریت کی پہاڑیاں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہ سڑک جا رہی ہے درمیان میں، اور یہ بھی ریت ہے ساری، اور یہ بھی سائڈوں پر ریت ہی ریت ہے، یہ صحرا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھا عرب کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، یا پہاڑ ہیں یا صحرا ہے۔ یہاں ہریالی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، یہاں پر بہت تھوڑا سبزہ ہے۔ یہاں آپ کو دریا نہیں ملتے، سمندر سائڈ پر آپ کو ملتے ہیں، درمیان میں آپ کو دریا نہیں ملتے، اس لیے کوئی دریا نہیں ہے یہاں۔ عراق اور ایران میں دجلہ اور فرات ہیں، یہاں پر نہیں ہے عراق۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سیاسی جغرافیہ۔ عرب اس وقت کتنے ملکوں میں تقسیم ہے؟ اس سارے ملکوں کے علاقے کو عرب کہا جاتا ہے، جس کو ہم جزیرۃ العرب ہم نے کہا۔ آج وہاں پر بہت سارے ملک ہیں، سعودی عرب ان میں سے ایک ملک ہے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یمن ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے۔ یہ ٹوٹل 7 ملک بنتے ہیں جو اس جزیرہ نما عرب میں اس وقت موجود ہیں، جیسے دا کنگڈم آف سعودی عرب، یمن، عمان، UAE، قطر، بحرین، کویت، ان کو ہم کہیں گے عرب ممالک۔ یہ اس وقت کا اس کا سیاسی جغرافیہ ہے، اور ان میں سب سے بڑا جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے، سب سے بڑی جو اسٹیٹ۔ یہ آپ کو سعودی عرب کی حد بندی نظر آ رہی ہے، یہ ساری، یہ نیچے سے یمن اور عمان ہے، یہاں سے سمندر ہے، اوپر سے اردن ہے، عراق ہے، کویت ہے، یہ بحرین، قطر ہیں، یہ سارا علاقہ سعودی عرب کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ جو یلو کلر کا آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ سارا سعودی عرب ہے، یہ سب سے بڑا علاقہ ہے یہاں کا۔ جی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عرب کی معیشت کیا تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پر تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، تو معاشی حالات ان کے کیسے تھے اور یہ اپنی معیشت کیسے چلایا کرتے تھے؟ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو تجارتی روٹس تھے، راستے تھے تجارتی، ان تجارتی راستوں میں بڑا اہم ایک راستہ تھا جو کہ اس عرب سے ہو کر جاتا تھا، یعنی یہ شاہراہ تھی جہاں سے لوگ اپنا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ عرب کا علاقہ ہے۔ یہ جو ریڈ سی ہے یہ استعمال ہوتا تھا مال کو لے جانے کے لیے، یہاں سے مال یورپ کی طرف جاتا تھا۔ مزید قریب سے اگر آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ یمن کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ریڈ سی ہے۔
ریڈ سی سے یہ مصر میں، مصر سے یہ میڈیٹیرین سی میں، اور یہ یورپ کے اندر مال جاتا ہے۔ ایک روٹ یہ والا تھا، اس کو سلک روڈ کے نام سے، جس کو آج بھی آپ چائنا جس روڈ کو استعمال کر رہا ہے سلک روڈ اسے کہتے ہیں۔ یہ چائنا سے شروع ہوتا تھا، پھر منگولیا سے ہوتا ہوا یہ پرشیا جو سلطنت فارس تھی وہاں سے ہوتا ہوتا یہ اس طرح شام کے علاقے تک آتا تھا، اور پھر یہاں سمندر کے ذریعے یہ یورپ کے اندر جاتا تھا۔ اب عرب والے کیا کرتے تھے؟ عرب والے دو راستے استعمال کرتے تھے، یا یہ بحیرہ احمر کے ذریعے جاتے تھے، یا یہ یمن کی بندرگاہ سے مال لیتے تھے، اور خشکی کے راستے سے یہاں سے جاتے جاتے حجاز سے یہاں شام تک جاتے تھے۔ خشکی کے راستے یمن سے شام کی طرف جاتے تھے اونٹوں کے ذریعے۔ زیادہ تر جو عرب تھے وہ یہی والا راستہ استعمال کرتے تھے، خشکی کا راستہ، یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی، وہ اسی طرح تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ روٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں، یمن کی بندرگاہ، یہاں سے مال لیا، اور یہ مال اب جا رہا ہے سیدھا یہ مارکیٹ میں۔ یہ والی بڑی مارکیٹ ہے کیونکہ یہاں 3 بر اعظم لگتے ہیں، یہ ایشیا ہے، یہ افریقہ ہے، اور اوپر یورپ ہے۔ یہ سینٹر ہے اس وقت کی دنیا کا، جس کو ہم شام کہتے ہیں۔ آپ نے مدین سنا ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے، قوم شعیب کا، وہ اسی علاقے کی ہے، اور ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ وہ مارکیٹ تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ تھی، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور ان کو کہا یہ کام نہ کیا کرو۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے یہاں سے مال لیتے تھے، یہاں بیچتے تھے، یہاں سے مال لیتے تھے، یہاں بیچتے تھے۔ اچھا، طریقہ کیا تھا ان کا؟ جی آپ اگر نقشہ دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ ہے درمیان کے اندر بالکل وسط میں۔ ایک روٹ یہ یمن کی طرف جایا کرتے تھے، اور ایک روٹ یہ شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں ایک سفر کیا تھا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ وہ تجارتی سفر تھا، وہ بصرہ شہر ہے جہاں تک اللہ کے رسول گئے تھے، پھر وہاں سے واپس بھیج دیا گیا تھا آپ کو۔ وہ ایک راہب ملا تھا، وہ شام کے علاقے میں جا رہے تھے۔ آپ لوگوں نے وہ بھی واقعہ سنا ہوگا کہ جب کیسر کو پتہ لگا اللہ کے رسول اس کو خط بھیجا، تو اس نے پوچھا یہاں پر کوئی عربی لوگ ہیں؟ تو وہاں پر ابو سفیان ملے تھے اس کو، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ شام کے اندر گئے ہوئے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ کہا بلا کر لاؤ اس کو۔ ابو سفیان کو بلایا گیا، کیسر نے خود ان سے بات کی، بتاؤ تمہارے علاقے میں جو یہ خط بھیجا ہے محمد نے وہ کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اب یہ آپ کو ایک غزہ ہاشم نظر آ رہا ہے نظر آپ کو، غزہ ہاشم۔ موجودہ جو غزہ ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کی قبر ہے۔ ہاشم کا انتقال غزہ میں ہوا تھا، یہ تجارت کے سلسلے میں غزہ گئے تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم نے کیا کیا ہوا تھا؟ یہ مکہ میں بیت اللہ کے متولی تھے، سردار تھے، بیت اللہ کا انتظام انسرام یہ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس روٹ کے درمیان جتنے بھی بڑے بڑے کوئی بادشاہ تھے، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہم نے یہاں سے تجارت کرنی ہے تو کوئی ہمیں لوٹے نہ، کوئی ڈاکو ہمیں نہ پڑے، ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے، ہم تمہارے شہر میں آئیں کھل کر تجارت کر سکیں، ہمیں کو رکا لکھ کر دے دو، جو اسٹامپ کہتے ہیں، اسٹامپ لکھ کر دے دو۔ تو قیصر نے اور فارسیوں نے، رومن اور فارسی دونوں نے ہاشم کو اسٹامپ لکھ کر دیا ہوا تھا۔ اس لیے ہاشم پورا قریش والے جو تھے یہ سارا سفر بڑے آرام سے کیا کرتے تھے، ان کو کوئی ڈاکو لوٹتا نہیں تھا، ان کو ٹیکس نہیں بھرنا پڑتا تھا، یہ آرام سے کسی بھی ملک میں جاتے تھے، اسٹامپ دکھاتے تھے، رومن امپائر کا اسٹامپ ہے یا پرشین امپائر کا اسٹامپ، یہ آرام سے تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ ہاشم نے کیا تھا، اور آپ کا پردادا ہاشم یہ تاجر آدمی تھا، بڑا تاجر تھا، ان کا کام یہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہ سردی اور گرمی کے 2 سفر کیا کرتے تھے۔ جب سردیاں آتی تھیں تو یہ یمن کی طرف آتے تھے، کیونکہ یہ گرم علاقہ ہے، شام کا علاقہ سردیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اور جب گرمیاں آتی تھیں تو یہ شام کی طرف جاتے تھے، کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، یمن گرم علاقہ تھا۔
اب کرتے کیا تھے، کچھ چیزیں یمن کی بندرگاہ پر آتی تھیں، وہاں سے خریدتے اور یہاں درمیان میں بیچتے جاتے تھے. ایسے نہیں کہ یمن سے لیا اور پھر جا کر شام میں بیچا، ایسے نہیں کرتے تھے. راستے میں مختلف منڈیاں آتی تھیں، مختلف بازار آتے تھے. جیسے میں آپ کو یہ نقشہ دکھاؤں تو یہ جو کراس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مختلف بازار ہیں. جیسے یہ ایک بازار ہے، یہ ایک بازار ہے، یہ ایک بازار ہے، یہ 3 بازار آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بازار ہیں. ان بازاروں میں بیچتے اور پھر کرتے کرتے شام چلے جاتے. پھر شام سے ان کا مال خریدتے جو یورپ سے آتا ہے، وہ خریدتے اور وہ لے کر آتے اور ان مختلف بازاروں میں بیچتے. تو یہ جو سلسلہ تھا یہ مکہ والے اکثر لوگ یہی کام کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں پہاڑی علاقہ ہے، زراعت نہیں ہے، کاشتکاری نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے کیوں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا. حضرت خدیجہ نے کہاں بھیجا تھا اللہ کے رسول کو؟ تجارت کے لیے بھیجا تھا. کہاں گئے تھے اللہ کے رسول؟ شام گئے تھے اللہ کے رسول. مکہ سے شام کا سفر کیا تھا. تو وہ کون سے موسم میں ہوگا، سردیوں میں گرمیوں میں؟ گرمیوں میں ہوگا. شام کا سفر گرمیوں میں ہوگا. اللہ کے رسول شام کے سفر میں گئے تھے جس سے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا میسرہ، آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے آپ کے بارے میں اچھا فیڈ بیک دیا، اچھے کمنٹس دیے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ شادی کر لی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو پروفیشن بنایا، اپنا جو پیشہ بنایا، وہ اپنے آباء و اجداد کا وہ کاروبار اور تجارت کرنا، اسی کو پیشہ بنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر مشہور تھے. اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا حضور صادق تھے اور امین تھے، کس معاملے میں؟ ہاں، تجارت کے معاملے میں. عام بندہ سچ بول لے اس میں کیا کمال ہے؟ اصل تو سچ تب پتہ لگتا ہے نا جب دکان پر بولتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا آپ کے کام کی نہیں ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور سچے تاجر تھے، سچے تاجر. اسی طرح آپ مشہور امانت دار تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تاجر اپنا مال دیتا، انویسٹمنٹ کرتا تھا تو اس کو منافع ہی ہوتا تھا، نقصان نہیں ہوتا تھا. جس طرح آج کہتے ہیں یار کسی نے پیسے دینا سمجھ لو گوانا ہی ہے. حضور تجارت میں امین تھے، حضور تجارت میں صادق تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ لگا تو انہوں نے اللہ کے رسول کو بھیجا. پھر تو یہ مختلف بازار ہیں، 6 مہینے کا سفر شام کا، 6 مہینے کا سفر یمن کا. یہ وہ کیا کرتے تھے سفر. اچھا اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں. مکہ سے جب یہ نکلیں گے نا تو یہ مدینہ سے ہو کر جائیں گے، مدینہ کے قریب سے. مدینہ کے قریب ایک علاقہ بدر کے درمیان سے ہو کر جائیں گے. یہ تجارتی روٹ ہے، ان کا راستہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے لیے مدینہ ہجرت کروائی ہے پورے سعودیہ میں سے. کیوں؟ کیونکہ جب مکہ والے تجارت کے لیے مدینہ کراس کریں گے تو اللہ کے رسول کو روک سکیں گے، اور آپ روکتے تھے. آپ دھمکی دیا کرتے تھے ہم تمہارا راستہ روک دیں گے تجارت کا، پھر تم کیسے شام جایا کرو گے. تو یہ کئی آپ کو آگے ہم جا کے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ حضور نے دھمکی لگائی کہ یہاں سے ہم تمہارا راستہ بند کر دیں گے، تم شام نہیں جا پاؤ گے. اسی شام سے واپس آ رہے تھے ابو سفیان، جب بدر کا واقعہ پیش آیا اور ان کو پتہ لگ گیا اور وہ دوسرے راستے سے آ گئے. اللہ کے رسول ان کا قافلہ روکنے کے لیے بدر گئے تھے. وہ ہم جب آئے گا تب ہم دیکھیں گے. اچھا اب یہ کرتے کیا تھے؟ تجارت کس چیز کی کیا کرتے تھے؟ تاجر تو وہی ہوتا ہے نا جو ایک جگہ سے چیز لیتا ہے دوسری جگہ جا کے بیچ دیتا ہے، پروفٹ لیتا ہے اپنا. تو ان کے پاس اپنا جو بیچنے کے لیے چیز تھی اپنی عرب کی، وہ صرف یہ چند چیزیں تھیں. کھجور یہاں پر وافر مقدار میں ہے، اتنی بھی وافر نہیں تھی کہ یہ بیچتے پھریں اس کو. کچھ کھجور کا حصہ یہ بیچا کرتے تھے، باقی اپنے پاس ہی رکھتے تھے، کیونکہ ان کی اصل خوراک جو ہے وہ کھجور ہی تھی. یہ کھجور پر ہی گزارا کیا کرتے تھے. اور دوسری چیز چمڑا، جانور ان کے پاس ہوتے تھے، ریوڑ ان کے پاس ہوتے تھے. ان کو ذبح کر کے جو چمڑا ہوتا تھا اس کو اپنے استعمال میں لاتے، خیمے اس سے بناتے، اور باقی جو بچ جاتا اس کو آگے سیل کر دیتے تھے. اور تیسری چیز عطر اور دیگر خوشبوئیں وغیرہ، عطر وغیرہ. آپ کے جو چچا تھے ابو طالب کا جو کاروبار تھا وہ خوشبو کا تھا. تاجر تھے خوشبو کے، لیکن بہت
کمزور سے تھے، یعنی کہ زیادہ مالدار نہیں تھے، تجارت کرتے تھے عطر کی. اچھا اسی طرح یہ باہر سے خریدتے کیا تھے؟ اناج خریدتے تھے. اناج یہاں پر نہیں ہوتا، گندم یہاں پر نہیں ہوتی، جو یہاں پر نہیں ہوتا، بہت تھوڑا ہے. یہ باہر سے آیا کرتا تھا. کہاں سے آتا ہے؟ ملک شام سے. شام سے گندم آیا کرتی تھی. آپ لوگوں نے واقعہ سنا سورہ جمعہ کے اندر اس کا ذکر. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں اور مدینہ کے اندر گندم کا ایک مال آ گیا، ایک لشکر آیا جو گندم لے کر آیا. حضور خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ اٹھ کر چلے گئے گندم خریدنے کے لیے. وہ ملک شام سے آیا تھا. شام سے گندم آئی تھی اور لوگ گندم خریدنے کے لیے مسجد سے اٹھ کر چلے گئے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ یہ کام آئندہ سے نہیں کرنا. تو شام سے آتی تھی. اسی طرح یمامہ کا علاقہ، یہ جو ہم نے عروس کا علاقہ پڑھا جو اس وقت بحرین ہے جہاں پر، یہ علاقہ یمامہ کا علاقہ کہلاتا تھا. یہاں سے کچھ گندم مکہ اور مدینہ والی سائڈ پر آیا کرتے تھے. اس کی دلیل آپ ذہن میں لے کر آئے سمامہ بن اسال کا واقعہ. سمامہ بن اسال جب مکہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں مکہ والوں کو گندم نہیں دوں گا. یہ یمامہ کے تھے. پھر مکہ والوں نے اللہ کے رسول سے کہا آپ ان سے کہیں کہ یہ ہمیں گندم دے. تب جا کے اللہ کے رسول نے جب ان سے کہا تو سمامہ نے گندم مکہ میں بھیجی، وگرنہ مکہ میں گندم نہیں تھے. اگر گندم بند کر دی جائے تو یہ مکہ والے بغیر گندم کے مر جائیں گے. تو یہ باہر سے آیا کرتی تھی، ان کی کاشتکاری نہیں تھی. اناج آتا تھا باہر سے. اسی طرح اسلحہ، کچھ اسلحہ یہ خود بھی بناتے تھے لیکن کچھ اسلحہ باہر سے آیا کرتا. جیسے ہندوستان سے اسلحہ آتا تھا، افریقہ سے ان کے پاس اسلحہ آیا کرتا تھا. لباس آپ سنتے رہتے ہیں، یمنی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، آپ کو دیا گیا یمن کا لباس. تو لباس جو ہے، کیونکہ لباس کے لیے آپ کو دھاگا چاہیے، دھاگے کے لیے آپ کو کپاس چاہیے، وہ وہاں پر ہے نہیں. تو یمن کے علاقے سے، شام کے علاقے سے کپڑے آیا کرتے تھے اور وہی اللہ کے رسول پہنا کرتے تھے، وہ آپ پہنتے تھے. یعنی شام کا لباس ایک دفعہ مدینہ میں آیا، ایک یہودی کے پاس تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول شام سے کپڑا آیا ہے، آپ وہ خرید لیں. پھر یمن کی چادر تو مشہور ہی آپ نے سنا ہوا ہے، ایک دھاری دار چادر تھے اللہ کے رسول کے پاس یمن کی، حضور پہنا کرتے تھے. تو اسی یہ پتہ لگتا ہے کافروں کے ہاتھ کا بنا ہوا لباس پہنا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول پہنتے تھے. اسی طرح عود، یہ لکڑی ہوتی ہے جس کو جلایا جائے تو وہ خوشبو دیتی ہے، عود ہندی، یہ ہندوستان سے برآمد کی جاتی، درآمد کی جاتی تھی اور یہ سعودیہ میں آتی تھی. یہ کچھ چیزیں درآمدات اور برآمدات وہ کیا کرتے تھے. اسی طرح اس وقت جو کرنسی چلتی تھی اس کو آپ جانتے ہیں درہم اور دینار. درہم کیا ہوتا ہے؟ چاندی کا سکہ. اور دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک چاندی کا سکہ ہے، ایک سونے کا سکہ ہے. تو یہ چاندی اور سونا یہ اس وقت کی کرنسی تھی. اور یہ کرنسی جو ہے یہ ان کی اپنی نہیں تھی، انہوں نے چاندی اور سونے کے سکے نہیں بنائے تھے. یہ تھے رومن امپائر کے اور پرشین امپائر کے، انہی کو یہ استعمال کیا کرتے تھے. مثلا شام سے یہ اپنا سامان لے کر گئے، اپنا مکہ سے سامان لے کر گئے شام میں بیچنے کے لیے. اب جب وہاں بیچ رہے ہیں تو وہ شام والے لوگ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ درہم و دینار دے رہے ہیں. اور ان کے اوپر ان کے بادشاہوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی، ان کی شکل ہوتی تھی. اور جب بادشاہ فوت ہو جاتا، نیا بادشاہ آتا، اس نئے بادشاہ کی تصویر آ جاتی اس دینار کے اوپر، اس درہم کے اوپر. اس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ کیسر بدل گیا ہے، کسرا بدل گیا ہے، تصویر بدل گئی. سارے سکے وہ بدل دیتے، پگھلاتے تھے ان کو، پگھلا کر نئے بنا لیتے تھے اور نئی تصویر آ جاتی تھی اس کے اوپر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کا رومن اور پرشین کی ہی کرنسی استعمال کی بطور کرنسی کے، درہم و دینار. عرب کا کوئی درہم و دینار نہیں تھا، نہ یہ بناتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی صنعت تھی کہ جہاں یہ بنائے جائیں. سونا چاندی ان کے پاس تھا، زیورات ان کے پاس تھے، لیکن درہم و دینار یہ ان کا استعمال کیا کرتے تھے. اس سے ان کی تجارت ہوتی تھی. باقی ان کے ہاں وہ سلسلہ بھی جاری تھا کہ چیزوں کے بدلے چیزیں، گندم دے کر کھجور خرید لی، کھجور دے کر گندم خرید لی، یہ بھی سلسلہ ان کے ہاں جاری تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا نا، کھجور کے بدلے کھجور، اگر وزن زیادہ ہو کم ہو تو سود ہے، برابر برابر ہونی چاہیے. یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں یہ عام تھا، چیز کے بدلے چیز. آج ہمیں نہیں سمجھ آتی لیکن ان کے ہاں یہ عام چیزیں تھیں، وہ پروڈکٹ کے بدلے پروڈکٹ خرید لیا کرتے تھے.
اب آئیے وہ دو شہر جن کی وجہ سے یہ سارا سعودیہ عرب مشہور ہے، وہ دو شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ تھوڑا سا نقشہ ہم مکہ مکرمہ کا دیکھتے ہیں۔ مکہ اس پورے سعودیہ عرب میں جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مکہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے عربین سی کے پاس، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ عرب کے مغرب میں واقع ہے، مغرب میں مکہ عرب کے مغرب میں واقع ہے، اور یہ جدہ بالکل ساحل سمندر پر ہے، اسے تھوڑا سا دور یہ مکہ آپ کو مل جائے گا، اور اس کے اوپر مدینہ آپ کو ملے گا شمال کی طرف۔ مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے، اوپر ہے، اور مدینہ سے مکہ جنوب کی طرف ہے، اس لیے قبلہ جو ہے وہ مدینہ سے جنوب کی طرف ہے، یعنی اس طرف ہمارا جنوب یہ ہے، مدینہ سے قبلہ اس طرف ہے، ہم چونکہ مشرق کی طرف ہیں، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو مدینہ والے جنوب کی طرف کرتے ہیں چہرہ۔ مکہ کے اندر 3 بڑے اہم مقامات ہیں، جیسے مینا ہے، مزدلفہ ہے اور عرفات ہے۔ ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے، یہ مکہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ سے جب آپ نکلتے ہیں تو پہلے مینا آتا ہے، اس کے بعد مزدلفہ آتا ہے، اس کے بعد عرفات آتا ہے۔ حاجی جب نکلتے ہیں سب سے پہلے مینا میں آتے ہیں، پھر مینا سے وہ سیدھا عرفات جاتے ہیں۔ عرفات میں یوم عرفہ ہوتا ہے، وقوف عرفہ، جہاں خطبہ دیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، دوپہر کا وقت، ظہر عصر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں۔ پھر شام کو یہ لوگ مزدلفہ آ جاتے ہیں، یہاں سے واپس آتے ہیں مزدلفہ کی طرف، رات یہ لوگ گزارتے ہیں مزدلفہ میں، جو 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے، بغیر خیموں کے، بغیر کسی چھت کے، بغیر کسی بستر کے یہ لوگ وہاں پر گزارتے ہیں۔ میں آ کے تصویر دکھاتا ہوں آپ کو۔ مزدلفہ سے پھر اگلے دن جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم النحر جسے ہم کہتے ہیں، قربانی کا دن، یہ لوگ مینا میں آ جاتے ہیں اور مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے ساتھ پھر وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی، جمرات ہیں، اور پھر یہ مکہ آتے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ مکہ میں انہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے، پھر طواف کر کے واپس یہ مینا آتے ہیں، اور مینا میں پھر یہ 3 دن رہتے ہیں، 11، 12 اور 13، جہاں خیمے لگتے ہیں۔ یہ مینا کا علاقہ ہے جہاں خیمے لگتے ہیں حج کے دوران۔ یہ کچھ قریب سے آپ کو ویو دکھایا ہے، مزید قریب کر دیا ہے۔ یہ آپ کو اے سی لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اوپر اے سی ہیں، یہ کولر ہے۔ خیمے کے اندر جانا ہے تو یہ اندر کی یہ صورت ہے، یہ ہر خیمے کی صورت نہیں ہے، یہ مختلف خیمے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اکانومی ہے، پھر بزنس کلاس ہے، پھر اچھے ایگزیکٹو ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی ایک خیمہ ہے جہاں نیچے لوگ سو رہے ہیں، کئی جگہ پر بیڈ لگے ہوئے ہیں، کئی جگہ پر اے سی لگے ہوئے ہیں، تو مختلف کیفیات ہیں۔ اسی طرح مینا میں آپ کو جمرات نظر آتے ہیں، یہ جمرہ ہے، شیطان جہاں کنکریاں مارتے ہیں لوگ، یہ مینا کے علاقے کے اندر۔ یہ مزدلفہ ہے، جب عرفات سے واپس آتے ہیں، ہم چونکہ اس ترتیب سے جا رہے ہیں تو پہلے مینا آیا، بعد میں مزدلفہ آیا، تو یہ آپ مزدلفہ میں لوگ آرام کر رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں، یہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، لباس نہیں پہنا ہوتا ہے انہوں نے، وہ 2 چادریں ہوتی ہیں، اور بغیر کسی پنکھے کے، بغیر کسی اے سی کے یہاں پر لوگ سوتے ہیں۔ اور امیر سے امیر آدمی بھی وہاں پر سو کر آئے نا، آپ اسے پوچھے کیسی نیند آئی، تو آپ سے کہے گا میری زندگی کی سب سے پرسکون نیند یہاں پر تھی، بغیر اسے۔ مزدلفہ ہے، عرفہ کر کے آیا ہے، وہ عرفہ میں دعائیں مانگ کر آیا ہے، اپنے گناہ معاف کروا کر آیا ہے، اور اگر یہ وہ ان میں شامل ہو جائے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو حج کرتا ہے وہ ایسے جیسے آج پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ ہی معاف ہے، تو اس کو تو نیند سکون کی آئے گی پھر یہاں پر۔ پھر اسی مزدلفہ میں لوگ یہ کیا چن رہے ہیں؟ کنکریاں چنتے ہیں، تو کیونکہ صبح جا کر کنکریاں مارنی ہے، وہ مزدلفہ میں یہ عمل ہوتا ہے، تو یہ مزدلفہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عرفات، یہ آپ کو عرفات نظر آ رہا ہے، یہ پورا جو گول علاقہ ہے یہ عرفات ہے، یہ ایک پہاڑی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت، یہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن اللہ رحیم ہوتے ہیں، اللہ نرم ہوتے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یوم عرفہ کو ہوتے ہیں، اور اسی پہاڑ کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور اسی پہاڑ پر حاجی چڑھے ہوتے ہیں۔ یا آپ حج کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، یہ سارا بھرا ہوا ہے، یہ خالی ہے، اب یہ سارا بھرا ہوا ہے، یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر لوگ جبل رحمت پر لوگ چڑھے ہوتے ہیں، یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے جبل رحمت پر۔
یہ عرفات کا علاقہ ہے۔ یہ 3 علاقے ملا لیے جائیں بیت اللہ کے ساتھ تو یہ 4 علاقے مین ہیں مکہ کے اندر، جہاں پر ہماری عبادات بھی ہوتی ہیں۔ اب آئیے ذرا مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ مدینہ الرسول، یہ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اس کا پورا نام ہے مدینہ الرسول، رسول کا شہر۔ اصل اس کا نام یثرب تھا، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو اس کا نام یثرب تھا، لیکن جب آپ چلے گئے تو اس کا نام مدینہ الرسول پڑ گیا، اللہ کے رسول کا شہر۔ جو بھی آتا کہتا میں مدینہ الرسول جا رہا ہوں اللہ کے رسول کے شہر میں، پھر یہ رسول ختم ہو گیا تو مدینہ رہ گیا، اس لیے آج ہم صرف مدینہ کہتے ہیں اس کو۔ مدینہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ذہن میں رکھیں، من استطاع ان یموت بالمدینہ، جو شخص جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، فلیمت بہا، اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے، فإنی اشفع لمن یموت بہا، جو مدینہ میں مرے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ مدینہ کی فضیلت ہے، یہ غلط نہیں ہے جو لوگ چاہت رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینہ میں موت آئے، یہ حضور کی حدیث ہے اور اس پر اللہ کے رسول کی شفاعت ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے مدینہ کے حوالے سے، اللہ کے رسول نے لا یکید اہل المدینہ احد الا ان معا، کوئی شخص اگر اہل مدینہ اور اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے، دھوکہ دے، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پگھلا دے گا کما ینمع الملح فی الماء، جیسے اللہ نمک کو پانی میں پگھلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس کا نام و نشان اللہ مٹا دیں گے جو مدینہ اور اہل مدینہ کے بارے میں برا سوچے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا پوری دنیا پھرے گا، لیکن 2 علاقے ایسے ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ، اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اور اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیں گے اور فرشتے دجال کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب دین سمٹ جائے گا، جیسے سانپ ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، کنڈل مار لیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، کہا دین سمٹ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ جاتا ہے۔ کہاں سمٹے گا؟ حضور نے فرمایا 2 جگہوں پر، مکہ اور مدینہ، اصل دین وہیں پر سمٹے گا، مکہ اور مدینہ میں۔ یہ مدینہ کا نقشہ ہے، یہ آپ کو میں نے جیسے کہا تھا یہ ایک ہرہ ہے لاوے کا پہاڑ، اور یہ ایک ہرہ ہے لاوے کا پہاڑ، یہ ایک نیچے پہاڑ ہے اور یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ درمیان میں مدینہ ہے، یہ آپ کو مدینہ نظر آ رہا ہے، اسی جگہ پر مسجد نبوی ہے، تو اس کے تینوں طرف لاوے کے پہاڑ ہیں۔ آئیے آخر میں ہم اس چیز کا جواب دیکھیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کا انتخاب کیوں کیا؟ عرب کا نقشہ آپ نے پڑھ لیا، دنیا میں بڑی بڑی خوبصورت جگہیں ہیں، بڑے بڑے پیارے علاقے ہیں، لوگ وہاں ٹور کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے کون سی جگہ چوز کی ہے؟ پہاڑی، صحرائی، جہاں پانی نہ پینے کو ملے، جہاں سبزہ دیکھنے کو نہ ملے، خوراک کا مسئلہ وہاں پر، پانی کا مسئلہ وہاں پر، کپڑے کا مسئلہ وہاں پر، کیوں انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا؟ چند جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز، علماء نے کہا یہ دنیا کا وسط تھا، 3 بر اعظموں کا جوڑ تھا، یہ اتصال تھا، ایشیا بھی یہاں پر لگتا ہے، ساتھ ہی افریقہ ہے اور ساتھ ہی یورپ ہے، آسان ہے۔ اگر آپ چائنا والی سائڈ پر آتے ہیں تو آپ کا یورپ اور افریقہ جانا مشکل ہے۔ عرب کا علاقہ مغرب کی طرف اس کے افریقہ اور مشرق کی طرف ایشیا ہے اور اوپر شمال کی طرف یورپ ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی لوگ صحابہ یورپ میں چلے گئے تھے۔ سائپرس جو سب سے پہلے آپ نے ایک جزیرہ فتح کیا تھا وہ یورپ کا جزیرہ تھا، ادھر سے صحابہ اسپین تک پہنچ گئے، تابعین، تو یہ بڑا آسانی سے انہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کر لی، کیونکہ یہ سینٹر ہے، درمیان ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی سینٹر ہے دنیا کا تو وہ فلسطین ہے، وہ بالکل آپ کہہ لیں کنارے پر ہے، ایشیا کا وہ کنارہ ہے، آگے سمندر ہے، نیچے اترے تو افریقہ ہے، اوپر جائیں تو یورپ ہے۔ اس لیے سارے نبی کہاں پر آئے؟ فلسطین میں آئے۔ شام فلسطین انبیاء کی زمین ہے، نبیوں کو اللہ نے اس جگہ پر بھیجا ہے کیونکہ 3 بر اعظم وہاں ملتے ہیں۔ مصر آپ دیکھ لیں،
موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے، پھر صحرائے سینا میں نے آپ کو دکھایا، زمین کا وسط ہے، ادھر افریقہ ہے، ادھر ایشیا ہے، اوپر جائیں تو سامنے یورپ ہے، تو یہ وسط ہے۔ دوسری چیز اس کو سمجھنا ہے آپ نے، اس کے 3 طرف پانی ہے، گویا کہ 3 طرف سے یہ محفوظ ہے، جغرافیکلی 3 طرف سے یہ محفوظ ہے۔ جس نے بھی حملہ کرنا ہے پانی عبور کرنا پڑے گا، اس کو ساحل سمندر سے اس کو آنا پڑے گا، تو 3 طرف سے پانی نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ وہاں پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، وہ اور زیادہ رکاوٹ بنتے ہیں دوسری قوموں کو وہاں آنے سے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں آئی ہیں، کوئی سلطنت، کوئی حکومت آج تک عرب میں نہیں بنی۔ رومن امپائر پورے یورپ پر اس کا قبضہ تھا، عرب میں نہیں آئی۔ پرشین امپائر ایشیا کے اوپر اس کا قبضہ تھا، عرب میں نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ 3 طرف سے محفوظ علاقہ، آئے نہیں یہاں پر۔ اچھا، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا، وہ کہتے یار کی کرنا عرب جا کے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، تب کون سا تیل تھا وہاں پر، کچھ بھی نہیں تھا، ادھر کرنا کیا ہم نے جا کر، کوئی بھی نہیں آیا۔ اچھا، ان کے نہ آنے کی وجہ سے عرب کے جو لوگ تھے عقلی طور پر بھی اور شخصی طور پر بھی آزاد تھے، یہ کبھی کسی کے ماتحت نہیں رہے، کبھی کسی نے ان کے اوپر آ کے حکومت نہیں کی، کوئی آیا ہی نہیں ان کے پاس۔ آپ یوں سمجھ لیں ایک الگ تھلگ سا جزیرہ نما ایک جگہ ہے جہاں پر نہ کبھی رومن امپائر نے آنے کی کوشش کی، نہ کبھی پرشین امپائر نے آنے کی کوشش کی، ایک ہی بندے نے آنے کی کوشش کی تھی۔ کس نے؟ ہاں، ابرہا اس کا حشر جو ہوا آپ کو پتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا یہاں پر۔ یہ بڑی پاک صاف جگہ تھی، اس حوالے سے لوگ آزاد تھے یہاں کے، کبھی انہوں نے غلامی دیکھی نہیں تھی، آزاد لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ پھر آپ فطری ماحول تھا یہاں پر۔ فطرت تب خراب ہوتی ہے جب مختلف قومیں آ جاتی ہیں، زبان خراب ہو جاتی ہے۔ ایک علاقے میں مختلف قومیں آ جائیں، مختلف زبانیں آ جائیں تو کوئی اپنی زبان پر نہیں رہتا۔ عرب کے اندر صرف خالص عربی زبان تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نہ کبھی یہاں پر ہندوستانی آیا، نہ کبھی رومن آیا، نہ کبھی پرشین آیا، کوئی آیا ہی نہیں۔ انہوں نے زبان کسی سے تبادلہ خیال کیا ہی نہیں زبان کا، اس لیے یہ خالص زبان ٹھہری۔ شہروں میں زبان اسی لیے خراب ہوتی ہے نا، مختلف قومیں ہوتی ہیں، مختلف لوگ، دیہاتوں میں زبان اس لیے خالص ہوتی ہے کہ وہاں پر اختلاط نہیں ہوتا، خالص زبان تھی ان کی، اور فطرتی ماحول میں رہتے تھے، پہاڑوں میں، صحراؤں میں۔ اور صحرا میں اور پہاڑوں میں رہنے والے آدمی کیا ہوتے ہیں؟ مشقتوں کے عادی ہوتے ہیں، کئی دن پیاسے رہنا، بھوکے رہنا ان کا معمول ہوتا ہے، مشکل کام کرنا، راحت پسند نہیں ہوتے وہ۔ اگر راحت کر لی تو پھر بھائی کھانا پینا کہاں سے ہے، سروائیو کیسے کرنا ہے؟ اور یہ خانہ بدوش تھے، یہ اللہ کے رسول جن لوگوں میں آئے یہ خانہ بدوش تھے، یہ گھر نہیں بناتے تھے اپنے، یہ جھونپڑیاں بنایا کرتے تھے، یہ کچے گھر بنایا کرتے تھے، آج ادھر تو کل ادھر، جہاں پانی مل جائے وہاں چلے جائیں گے، جہاں تھوڑا سا ماحول اچھا دیکھا وہاں چلے جائیں گے۔ اس لیے ان کے لیے ہجرت کرنا بنسبت ان لوگوں کے جو شہروں میں رہتے ہیں، بڑے گھر بناتے ہیں، کاروبار بناتے ہیں، ان کی نسبت ان کا ہجرت کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خانہ بدوش آپ کے ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر اٹھاتے ادھر چلے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈنگر لیتے ہیں، اپنے سامان اپنا ریڈی کے اوپر ڈالتے ہیں، چلو بھائی ادھر جاتے ہیں، ادھر جا کے پڑاؤ کر لیتے ہیں۔ یہ سارے لوگ خانہ بدوش تھے، اس لیے ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مشکل کس کو لگتا ہے؟ جس نے ساری زندگی کمائی کر کے گھر بنایا ہو، وہ چھوڑتا ہے اپنا گھر۔ جس نے ایک پورا مربع بنایا ہو، قلعے بنائے ہوں، وہ چھوڑتا ہے اپنی زمین۔ وہ اگر زمین ماں ہوتی ہے، وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا اپنی زمین کو۔ اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے ہاں اپنے نبی کو بھیجا جن کی کوئی زمین نہیں تھی، جن کے کوئی مربع نہیں تھے۔ مکہ والے خاص طور پر، مدینہ والوں میں کچھ لوگوں کے تھے، پر ان کو بھی ایسا اللہ کے رسول نے تیار کیا، پھر وہ بھی اپنے سارے مربع اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن مکہ والوں کا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے مال خریدا ادھر بیچ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ میں گئے تو صحابی نے کیا کہا تھا؟ میرے کاروبار میں شریک ہو جا، میرا
جو ہے وہ پارٹنر بن جا، ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا تو شادی کر لے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بھائی تم نے جو آفر کرائی ہے بہت اچھی ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تاجر ہوں، مجھے بتا بازار کدھر ہے، بازار کدھر ہے۔ پہلے دن ہی گئے ہیں بازار، کاروبار کیا، ادھر سے لیا ادھر بیچا، ادھر سے لیا ادھر بیچا، کرتے کرتے چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ عبد الرحمن کی کتا ہے، شادی کر لی ہو؟ جی اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ تاجر تو ایسا ہوتا ہے جہاں بھی چلا جائے گا وہیں پہ کام شروع کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے اندر بھیجا جو قوم زمین کے ساتھ چمٹی ہوئی نہیں تھی۔ اسی لیے آج آپ نے اور میں نے یہ حدیث سنی ہے مدینہ والی، دل کرتا ہے مدینہ میں موت آئے۔ وہ مدینہ والے صحابہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کسی قبر میں بیٹھا کوئی کسی قبر میں بیٹھا، ان کو نہیں یہ حدیث پتا تھی کہ حضور نے فرمایا مدینہ چ مرنا ہے، کسی کی قبر مصر میں ہے، کسی کی شام میں، کسی کی الجزائر میں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے ان کی قبر ہے، ان کو نہیں یہ حدیث پتا تھی، انہوں نے زمین کے ساتھ دل لگایا ہی نہیں، اللہ کے رسول کا دین لے کر وہ اٹھے۔ قوم وہ ایسی تھی، اللہ نے انتخاب کیا تھا عرب کا، اور کچھ ان کی بڑی اچھی عادات تھیں، وہ ہم آگے ذکر کریں گے جب ان کے حالات پر جائیں گے۔ ان کی کچھ ایک بہت اچھی عادات تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ ابھی جغرافیے کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی، اس وقت کا سب سے بہترین علاقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو سکتا تھا وہ یہ جزیرۃ العرب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا۔ ہم نے کوشش کی ہم کچھ عرب کے جغرافیے کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں توفیق دی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا انشاءاللہ جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم دیگر قوموں کے حالات پڑھیں گے، جیسے آج ہم نے عرب کے حالات پڑھے، ہم دیگر قوموں کے حالات پڑھیں گے۔ اس وقت چائنا موجود تھا، اس وقت رومن امپائر تھی، اس وقت پرشین امپائر تھی، افریقہ کے اندر ایک اکسوم امپائر تھی، ان کے حالات کیا تھے، جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے دنیا میں کیا ہو رہا تھا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔